خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ جو بیانیہ یا نیریٹو کو کنٹرول کرتا ہے وہ دنیا کنٹرول کرتا ہے۔ بیانیے کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اور طاقت کے ساتھ بھی ہے۔ اگر بیانیہ کنونسنگ نہ ہو تو طاقت زیادہ دیر تک سسٹینیبل، طاقت کا غلبہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھر وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آج مسلمان اور دنیا بھر کے پسے ہوئے طبقات ایک معتبر بیانیے کی تلاش میں ہیں جو ان کو نجات کی راہ دکھا سکے۔ آج ہمیں افکار اقبال میں اس بیانیے کے تمام عناصر مل جائیں گے جو انسان کو امید کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افکار اقبال ہی کیوں؟ اس لیے کہ تقریباً 1 صدی پہلے اقبال نے اسلامی تہذیب کا بیانیہ یا نیریٹو استعمار کے پنجوں سے چھینا، اسے پاک کیا اور پھر ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا کہ وہ آج تک ہمارے دلوں کو گرما رہا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اور 9/11 کے بعد اسلامی تہذیب کے بیانیہ پر، اس کے نیریٹو پر رسا کشی کا ایک اور سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ ہمیں اپنی تہذیبی تاریخ کے ان سورماؤں کی دانش سے دوبارہ مدد لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے پہلے مارکوں میں اسلامی تہذیب کے بیانیہ کو استعمار کے پنجوں سے چھڑانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان سرماؤں میں بلا شبہ اقبال اپنے وسیع مطالعہ، گہری فکر اور اعلیٰ ترین فن کی وجہ سے ممتاز ہے، سر فہرست ہیں، میں کہوں گا سالار قافلہ ہیں۔ اقبال نے اپنے اس عظیم بیانیے میں خدا، انسان اور کائنات تینوں کو بے حد اہمیت دی ہے۔ افکار اقبال اور دور جدید پر بات کرتے ہوئے ہمیں دور جدید کے مسائل کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے زمانے کے مسائل کی تفہیم کے بعد ہی یہ جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ افکار اقبال ان مسائل کے حل میں کہاں تک مدد کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ افکار اقبال آج دنیا کے مختلف جغرافیائی علاقوں میں بڑھتی ہوئی تنگ نظری، قومیت پرستی، نسل پرستی اور انتہا پسندی کے خلاف انسانیت کی بہترین ڈال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقبال کے شعری سرمایہ اور نثری کارناموں کو پڑھ کر موجودہ دور کے انسان کے لیے جو رویہ سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے وہ ان کا ایکلیکٹک طریقہ کار ہے۔ جس طرح انسان نے تاریخ، فطرت اور معاشرے کے متضاد رجحانات سے ٹرانسینڈ کر کے ان سے بلند ہو کر ان کو سنتھسائز کیا، وہ آج کے دور کی بھی اہم ضرورت ہے۔ ہم اقبال کے ایکلیکٹک طریقہ کار اور تخلیقی سنتھسس کی مثالیں دینے سے پہلے ان متضاد رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہم اثر فکر میں انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث۔ مثال کے طور پہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سائنس اور مذہب کے درمیان بادی النظر میں تضاد ہے۔ جسم اور روح یا روحانیت اور مادیت کے درمیان بھی بظاہر ایک تضاد ہے۔ تقلید اور آزادی کے درمیان اور تقدیر اور تدبیر کے درمیان تضاد ہے۔ قومیت پرستی اور ملت پرستی، نیشنلزم اور سپرا نیشنلزم کے درمیان تضاد ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ جدید اور قدیم کے درمیان، ماضی اور مستقبل کے درمیان تضاد ہے۔ اگلے چند منٹس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اقبال کس طرح اپنی تخلیقی آمیزش سے ان بظاہر متضاد تصورات اور رجحانات کو ملا کر، جوڑ کر ان سے انسانیت کے لیے تعمیری اور مثبت راہیں تراشتے ہیں، اور انسانیت کو بلا شبہ آج ایسی ہی طرز فکر کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اقبال جسم اور روح کی سنویت کے قائل نہیں ہے۔ وہ جو ہمیں ڈیکارٹ کے ہاں نظر آتی ہے، وہ جسم کے مطالبات سے ترفع یا ارتفاع یا ٹرانسینڈ کرنے کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ان کو عین فطرت سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسانی شخصیت نہ محض جسم ہے اور نہ محض روح۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کر کہہ دوں، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، یا سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن،
سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی۔ اقبال کے نزدیک انسان مادیت اور روحانیت کے درمیان ایک سے زیادہ رشتے دریافت کرنے کی صلاحیت ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سائنس اور مذہب کو قریب لانے کی اقبال کی کوشش کی تفہیم ہمارے زمانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مثلا 4 مارچ 1927 کو اقبال نے سائنس اور مذہب کے حوالے سے فرمایا، مذہب، فلسفہ، طبیعت اور دیگر علوم و فنون سب کے سب مختلف راستے ہیں جو ایک ہی منزل مقصود پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ مذہب اور سائنس کے تصادم کا خیال اسلامی نہیں، کیونکہ سائنس یعنی علوم جدیدہ اور فنون حاضرہ کے باب کھولنے والے تو مسلمان ہی ہیں، اور اسلام ہی نے انسان کو منطق کا استقرائی طریقہ کار سکھایا اور علوم کی بنیاد نظریات اور قیاسات پر رکھنے کے طریق کو مسترد کرنے کی تعلیم کر دی، اور یہی بات علوم جدیدہ کی پیدائش کا باعث ہے۔ اب شعاع نے کہا ہے کہ یہودیت کا ڈومیننٹ موٹو جو ہے وہ خوف ہے، عیسائیت کے لیے یہ محبت ہے، اور اسلام کا ڈومیننٹ موٹو علم ہے۔ اقبال نہ صرف علم کو اسلام کا ڈومیننٹ موٹو سمجھتے ہیں بلکہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں علم کے ذرائع پر بحث کرتے ہوئے تاریخ، فطرت اور سیلف یا خودی کو علم کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ نو فطرت کو ذریعہ علم سمجھ کر اقبال سائنس اور اسلام کو قریب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ استقرائی طریقہ کار کو یا انڈکٹیو لاجک کو اسلامی تہذیب کا ایک کارنامہ قرار دے کر اقبال سائنس اور اسلام کو قریب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اسلامی تہذیب کا ڈومیننٹ موٹو اہل نظر کی نزدیک علم ہے تو پھر ہمارے ہاں شرح خواندگی یہ کیوں؟ یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ جیسے کہ اگر اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے تو ہمارے شہر صاف کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب اقبال علم اور عمل کے درمیان وحدت قائم کرنے کے ذریعے لاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم اور عمل کے درمیان فاصلے کو اور فرق کو کم کیا جائے۔ وہ علم اور عمل کے سنتھسس کے قائل ہیں۔ علم کے بغیر عمل ایسا ہتھیار بن جاتا ہے جو خود چلانے والے کو بھی زخمی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال کا فیصلہ اہل علم کا ذہن نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر علم عمل کے بغیر ہو تو اس کا نتیجہ منافقت نکلتا ہے، اور ہم عصر معاشرے میں اور بین الاقوامی صورتحال میں ان دونوں مظاہر یعنی منافقت اور انتہا پسندی کی مثالیں ہمیں سارے معاشروں میں ملتی ہیں۔ تو اقبال کا یہ علم اور عمل کا جو وحدت کا تصور ہے وہ بھی ہمیں موجودہ دور کے مسائل میں کے حل میں مدد کر سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تقلید و آزادی اور تقدیر و تدبیر کے درمیان بظاہر تضاد کو کم کر کے اقبال نے روایتی معاشروں کے جمود پر کاری ضرب ڈالی۔ اقبال فرماتے ہیں، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اقبال نے قومیت پرستی اور ملت پسندی کے بظاہر تضاد پر بات کر کے اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ آج کل جو کچھ یورپین یونین میں، امت مسلمہ میں، یہاں تک افریقن یونین میں جو سیاسی خیالات کا سیاسی خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان سارے مباحث میں ایک افکار اقبال کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نیشنلزم اور سپرا نیشنلزم کے موضوع پہ قلم اٹھا چکے ہیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ بوتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ لیکن یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اقبال کا تصور ملت بھی کافی وسیع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم، فقط ملت آدم، یہ ان کی یونیورسلٹی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اقبال نے جدید و
قدیم کے درمیان تضاد کو بھی اپنی فکری ہمجہتی کی بنیاد پر حل کیا۔ اقبال ماضی، حال اور مستقبل کو ایک کل کے طور پر دیکھتے تھے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو ویسے مختلف رنگوں اور مختلف موسموں کے پھول سمجھتے تھے جو ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ میرے نزدیک اقوام کی زندگی میں قدیم ایک ایسا ضروری عنصر ہے جیسا کہ جدید۔ اقبال زمان اور مکان کے درمیان بھی سنسس دیکھتے ہیں کہ فرد مکان سے بالا ہو کر زمان کے تسلسل کا حصہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے وہ عشق، عمل اور حرکت کو ایک طرف اور دوسری طرف علم کو بے حد اہمیت دیتے ہیں۔ جدید و قدیم کے بارے میں ایسا نقطہ نظر ان کے نقطہ نظر کی وسعت جو ہے وہ اس شعر میں ہے: زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی کم نظری، قصہ جدید و قدیم۔ تو آج کل چونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک طرف قدیم زمانے کی روایات کو بحال کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو جدیدیت کے اور پس جدیدیت کے ماہرین ہیں وہ ساری روایات کو اور قدیم زمانے کے دانش کو ربش کرتے رہتے ہیں۔ تو اقبال نے اس کا حل مطلب بہت خوبصورت اس شعر میں دیا، اور میں یہ دوبارہ پڑھتا ہوں: زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ ہے جدید و قدیم۔ قدیم دانش کے لیے مزاجن I must say کہ اقبال زیادہ پسندیدگی رکھتے تھے، اور اس کے باوجود میں ان کا یہ جو شعر ہے اسی پہ ہی گفتگو ختم کرتا ہوں، جس پہ انہوں نے افکار اور جدید و قدیم پہ بہت خوبصورت سم اپ کیا ہوا ہے: جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں یہاں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بخاری صاحب، اوور ٹو یو۔